شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں غزوہ احد کے بارے میں۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ سے لگ بھگ 2 میل کی دوری پر ہے۔ احد کی لڑائی اس پہاڑ کی گھاٹی میں ہوئی تھی۔ دشمنوں کی فوج اس گھاٹی کے سرے پر مدینہ کے آمنے سامنے اکٹھا ہوئی۔ 3000 آدمی تھے، 700 ان میں سے زرہ پہنے ہوئے تھے، 200 گھوڑے ساتھ تھے، 17 عورتیں تھیں اور دف بجا بجا کر گیت اور بدر کی لڑائی میں مارے جانے والوں کے نام لے کر گیت گا رہی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جنگجوؤں کو جوش آئے، لڑنے میں پیچھے نہ ہٹے۔ یہ فوج مکہ سے چلی تبھی مسلمانوں کو اس کا حال مل چکا تھا۔ آپ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، جو لوگ کسی وجہ سے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکے تھے، ان کو فکر تھی کھل کر مقابلہ ہو، اللہ کی راہ میں بہادری دکھانے اور اس کی خوشی حاصل کرنے کا موقع ملے۔ وہ کہتے تھے کہ مدینہ سے نکل کر کافروں کا سامنا کیا جائے۔ آپ کی اپنی رائے آبادی میں رہ کر لڑنے کی تھی۔ جب دیکھا کہ زیادہ لوگ باہر نکل کر لڑنے کی حمایت میں ہیں، آپ نے وہی رائے مان لی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی موقع پر اللہ کا کوئی خاص حکم نہ ہوتا تو آپ اسی رائے کے مطابق کام کرتے تھے جس کی طرف زیادہ لوگ ہوتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا کہ اپنی رائے اس وقت تک ظاہر کرتے تھے جب تک معلوم نہ ہو جاتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی رائے ٹکرا رہی ہے۔ مسلمانوں کی فوج میں کل 700 آدمی تھے، ان میں سے صرف 100 زرہ پہنے ہوئے تھے اور اتنے آدمیوں کے بیچ صرف 2 گھوڑے تھے۔ ان لوگوں نے احد کے جڑ میں تمبو لگائے، پہاڑ ان کی پیٹھ پر تھا، 50 تیر انداز تھے۔ آپ نے ان کو چھوٹے سے ٹیلے پر مقرر کیا اور کہا کہ تم یہ دیکھتے رہو کہ پیچھے سے حملہ نہ ہونے پائے۔ تیروں کی بوچھار سے دشمنوں کو قریب نہ آنے دینا، ہوشیار رہنا، اپنی اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ جب تک اپنی جگہ جمے رہو گے اپنا پلہ بھاری رہے گا۔ اگر تم دیکھو گے کہ گیدڑ ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ بدر کی طرح آج بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ حضرت علی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اور دوسرے مہاجر اور انصار اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ انصاری کا تو یہ حال تھا کہ تلوار مڑ جاتی تو اس کو پتھر پر تیز کرتے اور پھر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے۔ کوئی نہ تھا جو کافروں کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر سیدھا کھڑا ہو سکتا۔ جس کے ہاتھ میں جھنڈا پہنچتا، ان بہادروں کی تلوار موت کی طرح اس کے سر پر جا پہنچتی اور وہ جہنم کی راہ لیتا۔ آخر میں دشمن فوج میں کھلبلی مچ گئی، لوگ تتر بتر ہو گئے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے۔ یہی وہ نازک موقع تھا جب مسلمان اپنے سردار کا حکم بھول گئے۔ معمولی سردار نہیں، اللہ کا رسول، جس کے حکم کے خلاف چل کر فائدے کی امید کبھی نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی کمزوری فرض کی ادائیگی پر غالب آ گئی۔ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور غنیمت کا مال جمع کرنے میں لگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ دشمنوں کے سوار دستے کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ تیر اندازوں کا ٹیلے سے ہٹنا تھا کہ وہ اپنے بچے کچے ساتھیوں سمیت پیچھے پہنچے اور حملہ کر دیا۔ مسلمان تو غنیمت کا مال جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ لڑائی ختم ہو گئی، اور سچ تو یہ ہے کہ ختم ہی ہو گئی تھی اگر تیر انداز دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑتا۔ اچانک جو حملہ ہوا تو بوکھلا گئے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے ایسی گڑبڑ ہوئی کہ کسی کی سدھ نہیں رہی۔ اسی ہنگامے میں ایک شخص نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر کے یہ خبر اڑا دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کی رہی صحیح عقل بھی گم کر دی۔ بڑی کھلبلی بچ گئی۔
اب کچھ لوگ جنہیں اصلی حال نہیں معلوم تھا یہ سوچ کر دشمن فوج میں گھس گئے کہ آپ کے بعد جینا بیکار ہے، احد کی اس گھاٹی میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جانا ہے، لوٹ کر مدینے نہیں جانا ہے۔ آج کے اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ ابھی غزوہ احد کا قصہ مکمل نہیں ہوا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں اور تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بنیاد اسلام صرف تصنیم ٹی وی پر، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔